بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 رجب اور جمعے کا مبارک دن ہے، تو سب سے پہلے میرے تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو ماہ رجب کا دوسرا جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمیشہ ہم پر موسلادھار بارش کی طرح برستی رہیں، آمین۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ویسے تو جمعے کے دن کی بڑی فضیلت ہے، اور اگر یہی دن رجب کے مہینے میں آ جائے تو اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ تو جمعہ وہ مبارک دن ہے جسے تمام دنوں کا سردار کہا گیا، اور اس دن میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی پوشیدہ گھڑی رکھ دی جس گھڑی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرماتا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج جو عمل، جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ایک مبارک نام، ایک قرآنی سورت اور ایک دعا کا عمل ہے۔ اگر آپ اس عمل کو پڑھتے ہیں خلوص دل کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، تو یقین جانیں کہ آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور مبتلا ہے، چاہے وہ پریشانی چھوٹی ہے یا بڑی۔ کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی نوکری نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بچوں یا بچیوں کا اچھا رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیرون ملک جانا چاہتا ہے لیکن اسے کامیابی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، کوئی قرض میں ڈوب چکا ہے، وہ اپنے قرض کی وجہ سے پریشان ہے۔ اسی طرح ہر بندے کی کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما دے گا۔ وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے تمام دوست احباب سے، اپنی پیاری پیاری بہنوں سے، بھائیوں سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، ان کلمات میں سے کوئی بھی کلمات ضرور لکھ دیا کریں، کیونکہ ان کلمات کا بہت زیادہ اجر ہے۔ اور جب آپ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھیں گے یا الحمدللہ لکھیں گے یا اللہ اکبر لکھیں گے، اور جب کسی دیکھنے والے کی نظر اس کمنٹ پر پڑے گی تو بے ساختہ اس کی زبان سے وہ کلمات ادا ہو جائیں گے، اور اس کا آپ کو بھی اجر ملے گا اور اس پڑھنے والے کو بھی اجر ملے گا۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، کنجوسی نہ کیا کرے، ویڈیو کو دیکھتے ہی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر بھی لکھا کرے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیا کرے۔ عمل کی طرف چلتے ہیں جی۔ عمل کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مبارک گھڑی رکھ دی جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس دعا کو ضرور قبول و منظور فرماتا ہے۔ تو بہت سے علماء کرام، محدثین، بزرگان دین کا کہنا ہے کہ وہ گھڑی عصر کے بعد کی گھڑی ہے۔ ویسے تو آپ جمعے کا پورا دن ہے، پورے دن کے کسی بھی حصے میں اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ یہ عمل نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں پڑھا جائے۔ تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ وہ آپ 1 مرتبہ پڑھو، 3 مرتبہ پڑھو یا 5 مرتبہ پڑھو، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اب جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کا بڑا ہی مبارک پیارا نام ہے یا وہاب۔ اس نام کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ اس نام کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب جب آپ اللہ تعالیٰ کے اس مبارک اور پیارے نام کو پڑھ لیں تو اس کے بعد ایک قرآنی سورت ہے، سورت الکوثر۔ اس سورت کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ 21 ٹائمز آپ نے سورت الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی بسم اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورت الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کا نام بھی پڑھ لیں، سورت الکوثر کی تلاوت بھی کر لیں، تو اس کے بعد استغفار کی کوئی بھی دعا آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اب استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں،
آپ کو جو بھی دعا آتی ہے آپ اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھ لیں، یعنی کہ اس دعا کی آپ ایک تسبیح پڑھ لیں۔ اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہے۔ یقین جانیں کہ آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ ایسا مبارک عمل ہے کہ عمل کو آپ نے صرف اور صرف ایک دن پڑھنا ہے، اور وہ بھی جمعہ کے دن، لیکن 3 سے 4 دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما دے گا انشاءاللہ۔ اور آپ جس بھی پریشانی میں مبتلا ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی ان تمام پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما دے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ضروری نہیں کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے ماہ رجب کے دوسرے جمعہ کو ہی پڑھنا ہے، بلکہ آپ تیسرے جمعہ کو بھی پڑھ سکتے ہو، چوتھے جمعہ کو بھی پڑھ سکتے ہو، یا پھر اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو ہر جمعے کے دن پڑھ سکتے ہیں، یا پھر جب بھی آپ کو اس عمل کی ضرورت پیش آئے، آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں، آپ کی کوئی حاجت ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو، تو اس عمل کو جمعہ کے دن پڑھ لیں۔ یہ اتنا طاقتور عمل ہے کہ اس میں اللہ کی رضا بھی ہے، اس میں کامیابی بھی ہے۔ جب آپ استغفار کی دعا پڑھیں گے تو یہ دعا اتنی طاقت رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے گی۔ استغفار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، وہ تو اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے معافی طلب کرے، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائے اور میں اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی پیاری اور مبارک حدیث ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہے، اگر تیرے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہیں، اگر تو اپنے گناہوں سے زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دے اور تو سچے دل سے میرے در پر آ کر توبہ استغفار کرے، معافی مانگے، تو میں تیرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، شرط یہ کہ تیرے ساتھ شرک نہ ہو۔ وہ تو اتنا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی، میرے تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔